کیوں کر ہو شکر تیرا، تیرا ہے جو ہے میرا، تو نے ہر ایک کرم سے گھر بھر دیا ہے میرا، جب تیرا نور آیا جاتا رہا اندھیرا، یہ روز کر مبارک سبحان میاں رانی، سبحان میاں رانی۔ ناظرین کرام، جمعرات کو جب ہم نے اپنی نشریات شروع کی تو ایم ٹی اے کنیکٹ اکثر یہ سوال پوچھتا ہے کہ آپ کون سی ایسی چیز دیکھنا چاہتے ہیں، کون سی ایسی چیز ہے جیسا سالانہ پر جس کا آپ کو شدت سے انتظار ہے۔ اکثر ہمارے جو فالوورز ہیں اور اکثر احباب جو یہ جلسہ کی پروسیڈنگز دیکھتے ہیں، اسی طرح یہاں پر جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان موجود ہیں، ان کا اکثر کا جواب یہی ہوتا ہے کہ عالمی بیت، یہ لمحہ جس کا سب کو انتظار تھا وہ آ پہنچا ہے۔ ابھی کچھ ہی لمحات میں حضرت اقدس امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ بنصر عزیز یہاں پر مین پنڈال میں تشریف لائیں گے اور عالمی بیت کی تقریب شروع ہوگی۔ Dear viewers, in about 30 minutes, the eagerly anticipated international bath will commence. And as you just saw, we are very close to where Hazrat Amir al-Momineen, Ayatollah Ta'ala bin Nasir al-Aziz, will be joining the entire session to lead the bath ceremony. Now, of course, we have just about under 30 minutes until that begins. Behind us, you can see all of the bath preparations, the final things coming into place as everybody takes their seats. While the morning session has ended, everybody is remaining inside the Gah so that they can remain in their seats and be as part of that human chain experience during Bath. Now, of course, Bath is the blueprint to what it is to become a better Ahmadi Muslim, to gain that relationship, that closer relationship with Allah. And it's always good to remind ourselves what those conditions are. So let's take a look at what those 10 conditions are. It is the 23rd of March, 1889. 40 devout followers have gathered around the man who has been commissioned by Allah to be the promised Messiah and Mahdi of the time. They have covered great distances and waited many years to be part of this historic moment. Individually, they put their hands forward to grasp his hand. The bath starts, and they all repeat after him. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. More than 100 years later, this community that started with only 40 humble servants ایک صدی سے قبل عرصہ پہلے صرف 40 افراد کے ساتھ شروع ہونے والی یہ جماعت اب بہت زیادہ پھیل چکی ہے اور پوری دنیا کے افراد جماعت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کنندہ ہوتے ہیں۔ Bai'at is an Arabic word and literally means to بیعت ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ اطاعت اختیار کرنا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بیعت کا مطلب ہے اپنے آپ کو بیچ ڈالنا۔ جس طرح کہ ایک بیج زمین میں بویا جاتا ہے، حقیقت میں وہ بیج ایک کسان ڈالتا ہے، لیکن اصل میں اس کی نشو و نما اللہ تعالیٰ کرتا ہے اگر اس میں اچھی نشو و نما کا مادہ ہو، اور پھر وہ ایک بیج ہزاروں دانوں پہ منتج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب حاصل کرنا چاہیے اور دنیاوی چیزوں سے دور کرنا چاہیے، لیکن جو کوئی اپنی انا میں ملوث رہتا ہے
تو اس کو بیعت کی برکات نہیں ملیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مزید فرماتے ہیں جب آپ بیعت کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج آپ نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بیچ دیا۔ یہ جو بیعت کا نظام ہے یہ صرف اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ جماعت میں متقی لوگ اکٹھے ہو جائیں، جس سے ایک روحانی اثر دنیا پر پڑے۔ ان متقی لوگوں کا اتحاد دنیا کے لیے اور اسلام کے لیے برکات اور مثبت رجحان کا باعث بنے۔ اس کی برکات صرف اسلام کے ذریعے دنیا تک پہنچیں اور اس سے غرباء کی نگہداشت ہو اور یتامہ کی نگہداشت ہو، اور اصل بات محبت کی ہو۔ مارچ 1903 میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع فرمایا کہ تمام وہ لوگ جنہوں نے بیعت کی ہے وہ یہ بات سن لیں، اور جنہوں نے پہلے بیعت کی ہے میں کچھ نصیحت آپ کو کرنا چاہوں گا، ان کو غور سے سنو۔ بیعت جو تم نے کی ہے آج وہ توبہ کی بیعت ہے۔ توبہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک گزشتہ گناہوں سے، یعنی گزشتہ گناہوں سے انسان بچے جس حد تک ممکن ہو سکے، اور جو بھی نقصان ان سے ہو چکا ہے اس سے بچے، اور دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ آئندہ کے گناہوں سے بچے اور جہنم کی آگ سے بچے۔ آج جو واقعہ آپ دیکھنے والے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب سے زمین و آسمان بنے ہیں کبھی کسی آنکھ نے یہ بات نہیں دیکھی کہ بیک وقت دنیا کے تمام بڑے آدمیوں سے بکثرت ممالک اور قومیں مختلف زبانوں میں ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہوں، اور وہ شخص حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام کا ادنا غلام ہو۔ یہ وہ کیفیت بات ہے جو تاریخ عالم میں پہلی دفعہ رونما ہو رہی ہے، اور آئندہ ہمیشہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں جو اس عالمی بیعت میں شمولیت کے لیے یہاں موجود ہیں، اور وہ بھی خوش نصیب ہیں جو مختلف ملکوں میں ٹیلی ویژن کے ذریعے ریڈیو کے ذریعے اسے دیکھ کے سن رہے ہیں اور ساتھ وہ شمولیت کی سعادت پا رہے ہیں۔ اشہدو اللہ الہ الا اللہ۔ The Ba'ath is performed in the following manner. Hazur stretches out his right hand. بیعت اس طرح کی جاتی ہے، حضور اپنا دائیں ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، اور جو لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس کے نیچے اپنے ہاتھ رکھ لیتے ہیں، اور باقی تمام لوگ ایک دوسرے کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ ہر شخص اپنے اگلے شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے، اور اس طرح سب کا تعلق حضور سے بن جاتا ہے۔ یہ صرف ایک جسمانی تعلق نہیں ہوتا ہے بلکہ اس میں روحانی تعلق کا بھی نظارہ ہوتا ہے جو ہر احمدی کا اپنے خلیفہ سے ہوتا ہے۔ حضور انگریزی زبان میں بیعت کے الفاظ پڑھتے ہیں اور پھر مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے، اور پھر جب تمام ہو جاتا ہے تو حضور استغفار پڑھتے ہیں۔ كل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ۔ دیکھو خدا نے ایک As Hazur prostrates in gratification, حضور سجدہ شکر ادا فرماتے ہیں، اور ہر احمدی حضور کے ساتھ سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور اس برکت پر شکر ادا کرتا ہے۔ اب کیونکہ جلسہ سالانہ میں ایک وسیع تعداد میں لوگ شامل ہوتے ہیں، اس لیے ہم کبھی کبھی یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی یہ زنجیر پارکنگ تک پہنچ جاتی ہے۔ ان چند لمحات میں، چند منٹوں میں تمام جلسہ گاہ اور پوری دنیا میں ٹیلی ویژن کی اسکرینز جب حضور
جلسہ گاہ میں داخل ہوتے ہیں ان پہ ایک سکتہ سا طاری ہو جاتا ہے. جیسے ہی حضور بیعت کا آغاز فرماتے ہیں ساری دنیا اس کو دہرانے لگ جاتی ہے. جہاں کو جھکا دیا گمنام پا کے شہرائے عالم بنا دیا. Number 1. That شرط اول کہ اپنی زندگی کے آخری دن تک شرک سے بچے گا. جو کچھ میری مراد تھی سب کچھ دکھا دیا. Number 2. That he or she shall دوم کہ جھوٹ اور زنا اور بدنظری اور ہر ایک قسم کے فسق و فجور اور ظلم سے بچے گا. میں ایک غریب تھا مجھے بے انتہا دیا. Number 3. سوم یہ کہ بلا ناغہ 5 وقتہ نماز موافق حکم خدا ادا کرے گا. برا ہوا کچھ ایسا فضل حضرت رب الورا ہوا. Number 4. چہارم یہ کہ عام خلق اللہ کو عموماً کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. ہوئے خطا سب دشمنوں کے دیکھ کے اوساں ہوئے خطا. Number 5. پنجم کہ وہ ہر حال رنج اور راحت اور عسر و یسر اللہ تعالیٰ کی خاطر برداشت کرے گا. یہی نشان ان کے لیے تو بس ہے خدا کا یہی نشان. Number 6. ششم یہ کہ وہ اتباع رسم و مطابقت ہوا و ہوس سے باز آ جائے گا. ہے ہر زمان اے سونے والوں جاگو کہ وقت بہار ہے. Number 7. ہفتم یہ کہ وہ تکبر اور نخوت کو بکلی چھوڑ دے گا اور عاجزی کی زندگی بسر کرے گا. بہار ہے اب دیکھو آ کے در پہ ہمارے وہ یار ہے. Number 8. ہشتم یہ کہ وہ اپنے دین اور دین کی عزت اور ہمدردی اسلام کو اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال اور اپنی اولاد سے زیادہ عزیز رکھے گا. جتنے درخت زندہ تھے وہ سب
Number 9. نہم یہ کہ وہ عام خلق اللہ کی ہمدردی میں محض للہ مشغول رہے گا اور ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے گا. پھل اس قدر پڑا کہ وہ میووں سے لد گئے. Number 10. دہم یہ کہ وہ اس عاجز سے عقد اخوت محض للہ با اقرار اطاعت در معروف باندھ کر اس پر تا وقت مرگ قائم رہے گا. جو دور تھا خزاں کا وہ بدلا بہار سے. چلنے لگی نسیم عنایات یار سے. چلنے لگی نسیم عنایات یار سے. من سررت ببيعة الرضوان انظر إليها في التجلي الثاني